کسی کے انتقال کے موقع پر گھر میں ختم قرآن رکھنا بدعت ہے یا نہیں؟ وقت کی تعین، دن کی تعین نہ کرو، اور کئی متفق ختم کرو، اصالہ ثواب تو کرنا ہی چاہیے۔ وقت کی تعین، دن کی تعین، جیسے سوم مرنے کے بعد تیسرے دن، دہم 10ویں دن، چہلم 40ویں دن، برسی سال پورا ہو تب، یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی وقت کی تعین کے بغیر اکٹھا ہو کر کے ایصال ثواب کریں اور پڑھنے والوں کو کوئی اجرت نہ دیں، چائے وائے پلا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اجرت نہ دیں تو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے احترام میں رک جانا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے، اس کے احترام میں اگر آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو رک جاؤ، باتیں کر رہے ہو رک جاؤ، اذان کا جواب دو۔ اور اگر کوئی دینی کام کر رہے ہو، جیسے تلاوت کر رہے ہو، تو اس سے روکنا ضروری نہیں ہے، آپ تلاوت کرتے رہیں، کیوں یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی دینی کام ہے۔ ایک دینی کام کے لیے دوسرے دینی کام کو بند کرنا ضروری نہیں۔ ہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہو تو رک جاؤ اور اذان کا جواب دو۔ اور آپ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے اس میں سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آتا ہوں اور مسجد میں آتے ہی تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، یا کوئی بھی سنت پڑھو گے تو اس میں تحیت المسجد کا ثواب ملے گا۔ آ کر بیٹھ جاؤ، تحیت المسجد کا وقت گیا، اور اذان جب شروع ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں تحیت المسجد کا بھی ثواب ملے گا۔ اور پہلے سے اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو اذان شروع ہونے پر کھڑا ہو کر سنت نہیں پڑھتا، باہر سے آتا ہوں تو پڑھتا ہوں، تاکہ سنتیں بھی ہو جائیں، اس میں تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے۔ ایسا کرنا اذان کے احترام کو ختم نہیں کرتا، وہ بھی ایک دینی کام ہے، یہ بھی ایک دینی کام ہے۔ اذان شروع ہوئی، اس کے بعد آپ قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیں، کرو۔ پہلے سے تلاوت کر رہے ہو کرتے رہو، بعد میں تلاوت شروع کرو۔ دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، والاذان فی اذنہ، اذان سنتے رہتے تھے اور فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ تو فجر کی اذان تو اول وقت میں ہوتی ہے، اس سے پہلے حضور سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اذان شروع ہوئی، اس کے بعد حضور سنتیں شروع کرتے تھے، اور اذان سنتے رہتے تھے اور سنتیں پڑھتے تھے۔ شوہر کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے شوہر پر حقوق کی وضاحت فرما دیجئے۔ یہ کوئسچن نہیں، یہ ٹاپک ہے، یہ 5 منٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کیا آپ اپنی بیوی کو ماں باپ کی خدمت پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ رضامندی راضی کر کے کرو، میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی؟ مجبور نہیں کر سکتے۔ بیوی کے ذمے شوہر کے ماں باپ کی خدمت شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن راضی کر کے کرو۔ اور میں نے قصہ سنایا تھا حیدرآباد کا، کہ ایک بیوی عالمہ تھی، اس نے شوہر سے کہا آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، وہ عالمہ تھی۔ اب بیچارہ کیا کرے؟ ماں باپ کی خدمت، آدمی ہر وقت گھر میں تھوڑے ہی رہتا ہے، بیوی گھر میں رہتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو شکاگو میں ایک مفتی نوال الرحمن صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ ان کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں حیدرآباد میں رہتی ہیں، امریکہ میں نہیں لائے، تو وہ کئی مہینے وہیں رہتے ہیں۔ تو وہ حیدرآباد گئے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا، میرا یہ پرابلم ہے، آپ میری بیوی کو سمجھا دیں۔ وہ گئے، اس کی بیوی سے کہا کہ بھئی تجھے ساس سسر کی خدمت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میرے ذمہ نہیں ہے ان کی خدمت۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیرے شوہر کو 4 بیویاں کرنے کا حق ہے، لہذا میں تیرے شوہر کو مشورہ دوں گا کہ تو دوسری بیوی کر لے، وہ خدمت کرے گی،
کہنے لگا نہیں نہیں آپ ایسا مشورہ نہیں تو میں خدمت کروں گی. اگر ماں اور بیوی میں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، پرہیزگاری سے قریب انصاف ہے. ایک تو قرآن نے یہ ضابطہ بتایا ہے، نہ ماں کی طرف کھینچو نہ بیوی کی طرف، انصاف کرو. دوسرا ضابطہ جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات بولو. قولوا قولا سدیدا، ٹیڑھی مت بولو، سیدھی بات بولو. سیدھی بات بولو گے تو آپس کے جھگڑے نمٹ جائیں گے، اور تھوڑا بہت جو کوتاہیاں ہوگی اللہ اسے معاف کریں گے. سیدھا بولو، نہ اس کا فیور نہ اس کا فیور، سیدھی بات بولو. یہی ایک طریقہ صورت ہے، یہی صورت اختیار کرنی چاہیے.